حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ہوئی تشریف گھن تساں بیداری دا ثبوت لیو ناتیہ کلام سن دے پیو قرآن مجید دی تلاوت خطیب دا واز سن دے پیو ان دوتے استاد سبحان اللہ کنی ہے نعرہ تکبیر اتنو چار بندے دی آواز ہے باقی چوپ کی تی بیٹھن تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن شان قرآن نعرہ تکبیر عالم بعمل خطیب نوجوان حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ڈیروی فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی اسائنے کو دعوت لینے سٹے تے تشریف گھن آویں آسان انداز دندر گفتگو کریں حمدا لرب الشهداء والمجاهدين والصلاة والسلام على وارث الشهداء والإمام المجاهدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب وأنا ابن عبد المطلب مسلمانوں سنبھل جاؤ تم سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ تم سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھیں جو تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے نہ کہ دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے سامعین مکرم آج کے اس جلسہ کے روح رواں ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد رفیق صفدر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد مختصر سے وقت کے اندر محبت اور عقیدت کی حاضری لگوانا چاہتا ہوں عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی السیف نبی الملاحم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف عنوان، مختلف گوشے، مختلف پہلو آپ حضرات مختلف خطبائے کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ میرے نبی کی ایک سیرت کا عنوان پہلو یہ بھی ہے کہ میدان کارزار کے اندر، میدان جہاد کے اندر جب بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، میرے اور آپ کے پیغمبر انا النبی لا کذب وَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کی صدائیں لگاتے ہوئے میدان کارزار کے اندر جمع رہتے تھے۔ ہاں بڑے بڑے بہادر جنگ کے میدان کو چھوڑ دیتے، میرے اور آپ کے پیغمبر یہ صدائیں لگاتے ہوئے انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا پیغمبر، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، باطلو، کافرو، مشرکو، میرے مقابلے میں تمہارے قدم جم نہیں سکتے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میرے قابل احترام دوستو، اس نبی السیف، نبی الملاحم کے صحابہ بھی میں دیکھتا ہوں تصوراتی اور تخیلاتی دنیا کے اندر، نحن الذین بایعوا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کی صدائیں لگاتے ہوئے میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار کے اندر کافروں کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وقت کا دامن بہت مختصر ہے، آج دنیا جانتی ہے ہمارے مسلمان فلسطین کے مظلوم بھائیوں پر جو عالم کفر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمان بے کسی کے عالم کے اندر، قسم پرسی کے عالم کے اندر اصحاب بدر کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے لمبی چادر تان کر آرام کی نیند سوئی ہوئی ہے، ہمیں کیا؟ کون مسجد اقصی جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں مسجد اقصی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب اللہ 500 نمازوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ کون سی فلسطین کی سرزمین؟ ایمان والا نماز سے دور، دین سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور، شریعت سے دور، اس کو کیا پتا فلسطین کی کون سی مقدس سرزمین ہے؟ ذرا توجہ کرنا، یہی فلسطین کی سرزمین اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کی بادشاہت عطا فرمائی، یہی فلسطین کی سرزمین ہے۔ اللہ فرماتے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹی کا سلیمان علیہ السلام کا آپس کے اندر مکالمہ، آپس کے اندر گفتگو، یہی فلسطین کی سرزمین ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، یہی فلسطین کی سرزمین ہے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ تم، مسلمانوں سنبھل جاؤ تم، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی جو تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں
وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ میں انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یوم اقبال منانے والوں، سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے طالب علموں، علامہ اقبال کا پیغام بھی سمجھو۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت۔ آج مسلمان کرکٹ میچ دیکھنے سے فارغ نہیں ہوتا، فیس بک پر تبصرے تجزیے کرنے سے فارغ نہیں ہوتا۔ کیا یہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے؟ آقا فرماتے ہیں المؤمن کجسد واحد، مومن کی مثال تو ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کا ایک عضو درد کرتا ہے سارا جسم بے چین ہے۔ کیا یہی ہماری فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے؟ کیا یہی نصرت ہے؟ اللہ کی ذات پر قوی بھروسہ کرتے ہوئے برادر کبیر حضرت کی موجودگی میں آپ مسلمان بھائیوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، آج اگر یہود و نصارہ کی طاقتیں یہ گماشتے زمین پر دندناتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کے بچوں کے عورتوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، عزتوں سے کھیل رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ایک جیسے نہیں رہتے، یہ حالات بدلیں گے، یہ دن بدلیں گے، یہ راتیں بدلیں گی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، جس مدد اور نصرت کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد بھی آنے والی ہے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ فتح مبین بھی آنے والی ہے۔ کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دن ایک وقت ضرور آنے والا ہے، فلسطین کی مقدس سرزمین اور مسجد اقصی یہود و نصارہ کے جنگل سے آزاد ہوگی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسجد اقصی کے میناروں سے اللہ کی توحید کی آوازیں بلند ہوگی انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں پالا، روند ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاجے سر دارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، آسمان سریا سے زمین پر ہم کو دے مارا۔ وقت کی پابندی کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم و شان پروگرام اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی کو یہود و نصارہ کے قبضے سے جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔